ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے مرگی کے مرض کے متعلق ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ایک قرآنی عمل ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ اس عمل کو دم کو کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اللہ تعالی اس بندے کو یقیناً اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جب کبھی کسی کو یہ مرگی کے دورے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ دورہ ڈاکٹرز کے مطابق 2-4 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ یا 7-8 منٹ تک ہوتا ہے، پھر وہ بندہ اپنی صحیح حالت میں دوبارہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ پریشانی تو بہت زیادہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت یہ دورہ پڑ جائے گا۔ کسی شادی بیاہ میں ہے تو اس خوشی کے موقع پر بھی یہ مرگی کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ ویسے کسی بازار میں چلتا ہوا وہ شخص جا رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے یا بندی ہے، تو یہ ایسی عجیب مرض ہے کہ یہ موقع نہیں دیکھتی۔ کسی بھی موقع پر، خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، یا ویسے ہی عام حالات میں بھی جس بندے کو یہ مرض ہوتی ہے تو اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک علاج والی بیماری ہے، لا علاج بیماری نہیں ہے۔ آج کل ڈاکٹرز کچھ میڈیسن دیتے ہیں جو 2 سال یا 3 سال کھاتے ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کو، رشتہ دار کو، اپنے کو، کسی بھی اپنے جاننے والے شخص کو یہ مرض ہے تو اس سے معاذ اللہ معاف فرمائے، نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار مسلمان اس دنیا میں ہیں، خواہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ مرض تھوڑی سی عجیب ہے کہ یہ مرض نہ کوئی موقع دیکھتی ہے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا والا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اچانک اس کا دورہ پڑتا ہے اور بندہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اور ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی جسمانی نقصان کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بندہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، جاننے والے رشتہ دار بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو بندہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس مرض سے دور رکھا اور میرے لیے اپنی آسانیوں کے دروازے کھولے۔ اے اللہ، اس کو بھی صحت عطا فرما۔ اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ جب بھی کسی بیمار شخص کو دیکھا جائے تو اس کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ تو ڈاکٹر کے مطابق میڈیسن جو ڈاکٹر دیتا ہے اس کی دوائی جتنا عرصہ کہے اتنا عرصہ کھانی بھی چاہیے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں 2-4 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن کھائی اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی افاقہ نہیں ہے، بلکہ ایک اس کا مکمل کورس ڈاکٹر بتاتے ہیں، وہ مکمل کورس کرنا چاہیے۔ علاج کروانا بھی سنت ہے اور دم کرنا بھی سنت ہے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور سنت عمل بھی ہے، دونوں کام کرنے چاہیے۔ علاج آپ کروا رہے ہیں، علاج بھی کرواتے رہیں، ساتھ دم بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ اس بندے کو
جلد شفا عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بے دیانی میں اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور غفلت میں، لاپرواہی میں جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو جب یہ یقین ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ تو اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح ایک بندہ تھا تو وہ دریا عبور کر کے وہ جایا کرتا تھا بکریاں چرانے یا کوئی ایسا اس کا معاملات تھا، تو ایک دن وہ کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا اور مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ پڑھو اور فلاں کام کر لو، بسم اللہ پڑھو دریا پار کر لو۔ سادہ بندہ تھا، اس نے سنا، اس کو یقین تھا، تو جب یقین کے ساتھ وہ اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر اس دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور دریا عبور کر گیا۔ کافی دن ایسے ہی کرتا رہا، تو ایک دن مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تو کیسے جاتا ہے؟ پہلے تو کافی لیٹ آیا کرتا تھا واپس، اب تو جلدی واپس آ جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بیان کرتے ہوئے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ میں بڑی طاقت ہے اور اللہ پہ یقین رکھو، اور پڑھ کے آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں تو دریا بھی آپ کے لیے سڑک بن جائے گی۔ میں صبح بکریاں لے کے جاتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، میں بھی پار ہو جاتا ہوں، بکریاں بھی پار ہو جاتی ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں بنتی۔ پہلے مجھے اور طرف جانا پڑتا تھا، دور سے ہو کر پھر اس علاقے میں جاتا تھا، اب میں سیدھا دریا کے کنارے کو بسم اللہ پڑھ کے عبور کرتا ہوں آگے۔ ایسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے، بکریاں چرانے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھتا ہوں، دریا عبور کر لیتا ہوں۔ اب مولوی صاحب کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی کہ میں بھی یہ عمل کروں اور میں بھی اسی طرح عبور کر لیا کروں۔ اب مولوی صاحب بھی آگے، کچھ لوگ اور بھی تھے، تو وہ بکری چرانے والا وہ کہنے لگا بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو۔ لیکن مولوی صاحب اب پریشان ہیں اور کہنے لگے کہ اس طرح مجھ سے نہیں ہوگا، بلکہ مجھے رسیوں کے ساتھ باندھا جائے، میں بسم اللہ پڑھوں گا، اگر پار چلا گیا تو ٹھیک ہے، اگر میں ڈوب گیا تو آپ مجھے کھینچ لینا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سادہ لو بندے کا یقین تھا اللہ پر، تو جب یقین تھا بسم اللہ پڑھتا تھا، وہ گزر جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کوئی لطیفہ بنایا ہوا یا کسی نے ایسی کوئی بات بنائی ہوئی ہے، میں نے بھی سنی، آپ کو سنا دی، بات یقین کی کر رہا تھا کہ وہ سادہ بندہ یقین کرتا تھا، بسم اللہ پڑھتا تھا، پار گزر جاتا تھا اور شام کو واپس بھی ایسے ہی آ جاتا تھا۔ لیکن جس نے بتایا تھا اس کو یقین نہیں تھا، لیکن وہ پار نہیں کر سکا، لیکن سادہ بندہ پار کر سکتا تھا کیونکہ یقین تھا۔ تو اسی لیے یقین کے ساتھ اگر کوئی بھی عمل، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی وظیفہ کیا جائے، ہو قرآنی عمل، ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی عمل، یا کسی صحیح العقیدے کا شخص کا بتایا ہوا عمل ہو جس میں کوئی شرک نہ ہو، اگر وہ آپ عمل یقین سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا اور اس وظیفے کرنے کا آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ تو ہے ہی قرآنی عمل، اس پر تو ہر اہل ایمان کا یقین ہے کہ قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ اللہ پر بھی یقین ہو، اللہ کی کلام پر بھی یقین ہو، اور پھر خود بندہ باوضو حالت میں اور کسی فرض نماز کے بعد، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، تو اس لیے کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ آئیں، کو گھر میں کوئی ایسا مرض ہے جو مرگی کا جس کو دورہ پڑتا ہے یا کوئی جاننے والا ہے، تو آ کے یہ 4 آیات پڑھ کے اس کو دم کر دیں کسی بھی نماز کے بعد۔ ایک دم ہے، دوسری نماز پہ پھر کر دیں، تیسری نماز پہ پھر کر دیں،
لیکن جو میں آپ کے سامنے واقعہ رکھوں گا وہ ایک ہی دم سے اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو شفا عطا فرما دی تھی، اور یہ عمل بتانے والا بھی کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک فرشتہ تھا جس نے یہ عمل بتایا۔ فرشتے کا بتایا ہوا عمل تھا، اور ہمدان کے شیخ نے اس عمل کو کیا 4 قرآنی آیات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس بچی کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو شفا عطا فرما دی۔ امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک ہمدان کے شیخ سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو بات ہوئی تو اس نے ایک واقعہ سنایا اپنا۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، بے ہوش ہو جاتی تھی، گر جاتی تھی۔ تو جب میں نے اسے دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ چھوٹی بچی ہے اور یہ کس کیفیت میں ہے اور کس پریشانی کا شکار ہے۔ خیر میں اسی پریشانی میں سو گیا تو رات خواب میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، 10 پر ہیں اس کے، اور مجھے آگے کہتا ہے تو پریشان کیوں ہے؟ تیرے پاس تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں سے کچھ آیات کی تلاوت کر کے تو دم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرما دیں گے۔ وہ ہمدان کا شیخ کہنے لگا، میں نے اس فرشتے سے پوچھا وہ کون سی آیات ہیں؟ تو اس فرشتے نے بتایا کہ ایک سورہ یونس کی آیت ہے، 2 سورہ رحمان کی آیات ہیں، اور ایک سورہ مؤمنون کی آیت ہے۔ ان 4 آیات کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرما دیں گے۔ تو امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شیخ کہنے لگا، میں اٹھا، میں نے ان 4 آیات کو یاد کیا، یاد کر کے میں اس بچی کے پاس گیا، میں نے اس بچی کو دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو شفا عطا فرما دی، اور پھر زندگی میں اس کو کبھی یہ مرگی کا دورہ نہیں پڑا کہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ 4 آیات، ان 4 آیات کو آپ یاد کر لیں، اور جو بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں، یا آپ خود یہ 4 آیات پڑھ کر اس مرگی والے، کوئی بھی مرد ہے، عورت ہے، بچی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، اس پر آپ دم کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو، بندی کو، بچی کو، بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34، 33 اور 34 سورہ رحمان کی۔ اسی طرح سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 108، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 108، سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 59۔ ان 4 آیات کو آپ یاد کر لیں۔ جو میں نے ترتیب پڑھی وہ ترتیب پہلے سورہ یونس ہے، پھر سورہ رحمان ہے اور سورہ مؤمنون ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اگر آپ یقین کے ساتھ قرآن پاک کا دم کریں گے ان آیات کو پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے بندی کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیں، اس ویڈیو کو لنک ان کی طرف بھیج دیں، یا یہ 4 آیات ان کو بتا دیں، یا خود دم کر دیں کسی بھی فرض نماز کے بعد، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے اس بندے بندی پر بھی اللہ کی رحمت
اور برکت ہوگی۔ اس سے اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے بندی کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔